नाज़रीन, नेतन्याहू के खिलाफ जो अंदरूनी बगावत है उसमें बहुत तेजी आ गई है और खासकर जो मिलिट्री है उसका अदमे एतमाद बढ़ता चला जा रहा है और अब कुछ नई डेवलपमेंट्स वहां पर हुई हैं। एक एक दिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। ये इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी बगावत है जो इतने बड़े सतह के ऊपर पब्लिक से, पॉलिटिकल अपोजिशन से और सबसे बढ़कर मिलिट्री से सामने आ रही है। वो मिलिट्री जो इस वक्त बराह रास्त वहां पर लड़ रही है, जहरियत कर रही है, जुल्म कर रही है और वो पायलट्स जो वहां पर जाकर दुनिया के जदीद तरीन जंगी हथियारों से बम गिरा रहे हैं वो भी इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि जंग जो है रोक देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उनको फलस्तीनियों के ऊपर कोई रहम आ गया है, इसलिए क्योंकि वो इसके इख्तिताम पर अपनी तबाही देख रहे हैं, इसके इख्तिताम पर वो अपने लिए कोई फतह नहीं देख रहे हैं। आप देखिए, तारीख भरी पड़ी है, जब जालिम जुल्म कर रहा होता है तो वो ये समझ रहा होता है कि जब वो वही गालिब आएगा, लेकिन हमने देखा है कि जब जालिम का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो उसको ले डूबता है। ठीक है ना। तो इजराइलियों को अपनी कोई विक्ट्री एट द एंड नजर नहीं आ रही और उसका सिंपली ये कुलिया है। इजराइल की डॉक्ट्राइन ये है कि वो फॉर सेंचुरीज यहां पर रहेगा, लेकिन जो वायलेंस वो इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं, क्या इस वायलेंस के साथ जब इजराइल यहां पर रह सकता है? ठीक है, वो 2 साल 4 साल तो निकाल सकता है, लेकिन जो उसकी डॉक्ट्राइन है, जो वो यहां अपने आप को प्रिजर्व करने की बात करता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो हमास नहीं होगी तो कोई और होगा, हूतीज नहीं होंगे तो कोई और होंगे। ये हूतीज जब इजराइल कायम हुआ था तब तो नहीं थे, ना तब हमास थी, ना तब हिजबुल्लाह थी। तो ये मैटर नहीं करता है कि इस वक्त कौन लड़ रहा है, मैटर ये करता है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। और जिस नहज के ऊपर इजराइल पहुंच चुका है, जितना कमजोर हो चुका है, जितने ग्लोबल डायनामिक्स बदल चुके हैं, जितना यूरोप को अब अपने सर्वाइवल को देखना है, अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखना है, नए मिलिट्री अलायंसेस बनाने हैं, जो अमेरिका की बतौर यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो खत्म हो रही है। आप देखिए, सबसे जो बड़ा सबूत है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए, टैरिफ वापस लेने पड़े। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है और मजीद खात्मे की तरफ जा रहा है। वगरना उस सुपर पावर अमेरिका को वो टैरिफ कभी वापस ना लेना पड़ते, क्योंकि उसका फैसला था वो इंपोज हो गया दुनिया के ऊपर, लेकिन वापस लेना पड़े। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपनी विल दुनिया के ऊपर नहीं इंपोज कर सकता है। अभी जो आखिरी दोनों वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन के अंदर, दुनिया किसी और साइड के ऊपर खड़ी थी, अमेरिका किसी और साइड के ऊपर खड़ा था। यूक्रेन के अंदर जो अमेरिका की पोजीशन थी, दुनिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। गजा के अंदर जो अमेरिका की पोजीशन है, दुनिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो ये वो लिटमस टेस्ट हैं कि इजराइल खड़ा है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की उस सुपर पावर के ऊपर, ठीक है, उस हेजेमोनिक पावर के ऊपर। तो वो ग्लोबल डायनामिक्स भी आ रहे हैं और रीजनल डायनामिक्स इस तरह से बदल रहे हैं कि मिस्र के जो सदर हैं वो कतर पहुंचे हैं, बड़ा अहम तरीन दौरा हुआ है और वहां से अभी एक अनाउंसमेंट सामने आ रही है। एक यूनिफाइड अरब पोजीशन जो है वो ले ली गई है, जिसके अंदर ईरान भी ऑन बोर्ड है, टर्की भी, बाकी सारे मालिक भी हैं, यूरोप भी है। और उसमें क्या मुतालबा किया गया, ये कतर से अनाउंसमेंट सामने आ रही है। मिस्र के सदर वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने मुतालबा यह किया है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट पैलेस्टीनियन स्टेट, फलस्तीनी रियासत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन यहां पर मौजूद नहीं है। तो इससे इजराइल के लिए कोई राह फरार नहीं है। ठीक है, ये एक यूनिफाइड पोजीशन उन ममालिक से सामने आ रही है जो अब्राहम अकॉर्ड कर चुके हैं और उस अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एक लफ्ज भी फलस्तीन का शामिल नहीं है। अब वो इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत के बगैर हमारा भी कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो ये रीजनल डायनामिक्स है। ठीक है, ग्लोबली बांग्लादेश से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। जो सीज फायर प्रपोजल डिस्कस हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और चाइना का आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना के सदर का हिस्टोरिक जो विजिट है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले वो वियतनाम पहुंचे हैं और ये जो दौरा हो रहा है, वियतनाम, कंबोडिया, उसके बाद मलेशिया और शायद वो इंडोनेशिया भी जा सकते हैं। तो इंडोनेशिया के साथ बात उन्होंने की है। तो ये बड़ा हिस्टोरिक है और वो हिस्टोरिक इसलिए है कि देखें, इन ममालिक में वो पहले भी गए हैं, लेकिन अब वो किस अंदाज के अंदर जा रहे हैं, किस माहौल के अंदर जा रहे हैं। अब वो इस अंदाज के अंदर जा रहे हैं कि जंग लॉन्च कर हो चुकी है, अमेरिका से जंग चाइना के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। तो अब ये जो दौरा किया जा रहा है, ये अहदे वफा लिया जा रहा है। ये चाइना की जानिब से जो दौरा है, ये अहदे वफा लिया जा रहा है, उनसे लॉयल्टी डिमांड की जा रही है। उनसे अभी ये जो कहते हैं ना कि भाई हमारे कैंप में, तो वो उनसे जो है वो बातचीत की जा रही है। देखिए, चाइना की वैसे कोई पॉलिसी नहीं रही है कि वो ममालिक को अपने कैंप के अंदर करे अमेरिका के खिलाफ, ठीक है ना, इस तरह की कोई उसकी पॉलिसी नहीं रही है। लेकिन अब मजबूरी है भाई, जंग जब लॉन्च हो जाती है तो फिर उससे, यही चाइना है
اس کا پہلے کیسے رویہ تھا بچتے بچاتے ذرا لو پروفائل رہتے ہوئے. اب کیا ہوا ہے, ٹرمپ نے ٹیرف ہٹا دیے ہیں. کچھ دیر پہلے چائنا کی جانب سے کچھ اور کریٹیکل منرل جو ہیں وہ امریکہ کے لیے روک لیے گئے, اور کریٹیکل میگنیٹس یہ دنیا میں 90% جو ہے وہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. اس کے بغیر نہ ہی ڈرونز, نہ ہی ایئر کرافٹ, نہ ہی الیکٹرک وہیکلز, یو نیم اٹ, اور اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. 90% جو دنیا میں پروڈیوس کرتا ہے وہ چائنا ہے. چائنا نے وہ بھی روک لیا ہے, حالانکہ ٹیرف تو ٹرمپ نے واپس لے لیا. تو یہی وہ چائنا ہے اب آپ کو بالکل الگ روپ کے اندر نظر آ رہا ہے, کیونکہ جنگ لانچ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا, فائر کر دیا ہے ٹرمپ نے, امریکہ نے فائر کر دیا ہے, اور اب وہ واپس لے, کیونکہ وہ دوبارہ سے بھی تیاری کر رہا ہے, اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر ایسکیلیشن کر رہا ہے, فلپائن کے اندر میزائل ڈپلائی کر رہا ہے, مزید اسلحہ دے رہا ہے, ایک ایسکیلیشن وہاں پر بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو اب چائنا کا اقدام ہے یہ اس طرح سے ہے, اور یہ ریجنل اپنا انفلوئنس بڑھانے کے حوالے سے اور بھی ملکوں کے ساتھ اب رابطے ہوں گے, اور اس انداز کے اندر ہوں گے کہ امریکہ کو جو ہے وہ سامنا کرنا ہے. تو یہ دنیا اب بڑی تیزی کے ساتھ بدلے گی. اب چائنا یعنی یہ جو سینچری ہے یہ ڈیفائن ہوگی کہ اب چائنا امریکہ کے خلاف اتر چکا ہے. دا اونلی پاور ان دا ورلڈ جو اس وقت امریکہ کو کنفرنٹ کر سکتی ہے اکنامکلی اور ملٹریلی. دیکھیں, اگر ایران نے کنفرنٹ کرنا ہے تو وہ کسی اور انداز میں کرنا ہے. ایران نے کرنا ہے کہ وہ ایک لمبی گوریلا جنگ چھیڑ دے گا, اور ایران کی بھی بہت ساری تباہی ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد, ایٹ دی اینڈ ایران یقینی بنائے گا کہ وہ امریکہ کو یہاں سے ڈیفیٹ دے. تو اس کی جنگ کی نوعیت مختلف ہے. ایران کی آرمی اور امریکہ کی آرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر ان کے کوئی مد مقابل ہے تو وہ چائنا ہے. ان کی ملٹری, ان کی ٹیکنالوجی, ان کا ایئر ڈیفنس, ان کے جنگی طیارے, ان کے ہائپرسونک میزائل, ان کے ایئر کرافٹ کیریئر اور ان کی اکانومی, یہ ہیں جو امریکہ کا سامنا کر سکتے ہیں. اور چین کے جو صدر ہیں بڑے تحمل کے ساتھ جو چلتے ہیں. آپ دیکھیے ہر جگہ پر کوئی ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آتا کہ ادھر بھی ٹانگ اڑائی, ادھر بھی ٹانگ اڑائی, کہیں ہیومن رائٹس کے اندر چیمپئن بننا, کہیں پر ان کے بارڈر ایشوز کے اندر, ہر جگہ پر جیسے امریکہ ٹانگ اڑاتا ہے, چین ہر جگہ سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتا ہے. لیکن اب وہی چین کے صدر جو ہیں وہ کسی اور روپ کے اندر نظر آ رہے ہیں دنیا کو. تو یہ تمام صورتحال ہے. اگر جو اسرائیل کے اندر کی اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں بہت ہی غیر معمولی, میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین, کچھ نئے جو گریجویٹس ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کر دیا گیا ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اب یہ ایک پوری لہر ہے جو پائلٹ سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایک دن نئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت نتنیاہو شدید پریشر کے اندر ہے. ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, 2 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک دیکھیے, مور دین 170 graduates of the military intelligence directorate join the protest and calls to stop the war and release prisoners. 170 ملٹری انٹیلیجنس کے جو گریجویٹس ہیں ابھی وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کر آگے سروسز دینا ہے, وہ گریجویٹ ہو کر جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ سولجرز کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ملٹری انٹیلیجنس کے 170 لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اب کی بہت بڑی خبر ہے. اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسرائیلی آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فائٹرز کی شدید کمی اس وقت ہو چکی ہے اور اس طرح ہم غزہ میں کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے. دوسری خبر دیکھیے, 1600+ اسرائیلی ایکس ٹروپس ارج کیپٹیو ریٹرن اینڈنگ وار ان غزہ. 1600 ایکس اسرائیلی جو ٹروپس ہیں انہوں نے جنگ بندی کا جو ہے مطالبہ کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ملٹری سے اس بڑے سکیل کی, چاہے وہ حاضر سروس ہوں, چاہے وہ ریزرو ہوں, اور چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں, اور اس کے علاوہ باقی تمام شعبوں سے, یونیورسٹی سے, ڈاکٹر سے, بزنس کمیونٹی, ایک ایک جگہ سے, اور پبلک تو ویسے نکلی ہوئی, ایک ایک جگہ سے اس بڑے سکیل کی یہ مزاحمت سامنے آنا. اور اس وجہ سے سامنے نہیں آنا کہ ان کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی ہو گئی ہے, اس وجہ سے نہیں آنا کہ وہ کوئی گریٹر اسرائیل کے مطالبے سے یا اس انٹینشن سے پیچھے ہٹ گئے. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے. 1700 ملینئرز ہے وہ اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں, اور کئی ٹیک ایکسپرٹ جو ہے وہ وہاں سے جا رہے ہیں, اور اسرائیل ایک انسیکیور ملک کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کے علاوہ فارمر اسرائیلی آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. فارمر اسرائیلی آرمی چیف, نتنیاہو از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اسرائیل سیکورٹی. یہ اسرائیل کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو رہا ہے. حالانکہ نتنیاہو اسرائیل کا وار ہیرو ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے ڈائریکٹ سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے. اس کی جنگ جو وہ اسرائیل کو فائدہ نہیں دے رہی ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اسرائیل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, بڑا انٹرسٹنگ یہ معاملہ ہے. ذرا دیکھیے, اسرائیل شوڈ آسک دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو بین یورینیم انریچمنٹ آن سعودی سوائل
if it concludes any nuclear cooperation agreement with Riyadh. जो फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था जैक सेल्वन, उसने स्टेटमेंट जारी की थी कि सऊदी अरेबिया के साथ कोई हम डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे जब तक सऊदी अरेबिया ये ऐलान नहीं कर देता कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया उनको यह बात कन्वे कर रहा था कि हम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जो कुछ गजा के अंदर हुआ है, इसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसका हल सिर्फ एक है कि आप फलस्तीनी रियासत बनाएं, फिर हमें वो गुंजाइश हमारे पास पैदा होगी कि हम इजराइल के साथ जाकर खड़े हों। तो इसलिए हमारे ऊपर यह बोझ ना डाला जाए। लेकिन जैक सेल्वन ने कहा तुम्हारे साथ डिफेंस पैक्ट तब ही होगा जब तुम इजराइल को तस्लीम करोगे। तो आज क्या हो रहा है? आज इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो सऊदी अरब से ये बात मनवाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका डिफेंस पैक्ट कर रहा है इजराइल की बात किए बगैर। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरेबिया को चाइना ने ऑफर की है, हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट करने के लिए तैयार हैं, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो हम आपके लिए रन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अमेरिका के लिए अब ये चूज करना है और उन्होंने कर लिया है चूज। फिलहाल उसमें नॉर्मलाइजेशन जब डिस्कस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इजराइल से आप देखें ना, वो खुद इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ना हमारे हवाले से कोई कमिटमेंट ही नहीं ली जा रही सऊदी अरेबिया से। ठीक है ना, हमारे हवाले से, क्योंकि जो सारी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी बनती है, जैसे बुश ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे जस्ट फॉर इजराइल, ईरान से हमें कोई खतरा नहीं है, ईरान हमारे कोई थ्रेट नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो हमें कन्फ्रंट कर सके, हमने सिर्फ हमला इजराइल के लिए करना है। तो जो भी पॉलिसी बनती है, बशार अल असद को हटाया गया, इराक, लीबिया, ये सारा कुछ जो हुआ ये इजराइल के लिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, ये इजराइल की तो कोई बात ही इसमें नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बहरहाल इजराइल को भी नजर आ रहा है। और वजह सिर्फ यह है कि दुनिया बदल रही है। जैसे निक्सन ने कहा था कि इजराइल को ब्लैंक चेक मत देना, बाकी जो मिडिल ईस्ट के मालिक हैं उनके साथ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ताल्लुकात कायम रखना। लेकिन चूंकि यूनिपोलर वर्ल्ड थी, तो अगर मिडिल ईस्ट के ममालिक की तरफ अमेरिका ने तवज्जो नहीं भी दी तो मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज उनके पास दूसरा ऑप्शन है। तो इसलिए अगर अमेरिका को इनको अपने कैंप में रखना है तो फिर इनकी बात सुनना पड़ेगी। और वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं कि यूनिफाइड पोजीशन जब वो अरब वर्ल्ड की जानिब से ले ली गई है, इसी अरब वर्ल्ड ने अब्राहम अकॉर्ड किया और वो इसका दूसरा फेज करने के लिए भी तैयार थे। ठीक है, अब भी हैं, लेकिन अब मसला ये आ गया है कि वो कह रहे हैं कि हम फलस्तीनी रियासत हमारा मुतालबा है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बुनियादी तब्दीली जो है वो आई है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए बांग्लादेश से क्या खबर है। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट को इनवैलिड करार दे दिया है इजराइल के लिए। टर्किश मीडिया जरा देखिए किस तरह से लिख रहा है। अंडर पब्लिक प्रेशर बांग्लादेश रिस्टोर्स पासपोर्ट क्लॉज बेयरिंग ट्रैवल टू इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल, बांग्लादेश रीन्यूज एक्सेप्ट फॉर इजराइल इंस्क्रिप्शन ऑन पासपोर्ट्स। हाउ बांग्लादेश बेयर ट्रैवल टू इजराइल विद अ पासपोर्ट क्लॉज। तो ये पब्लिक प्रेशर आप देखिए कि दुनिया की मुफ्त, अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो फलस्तीन की हिमायती है, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से बहुत बड़े मुजाहरे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी दुनिया की वो अंडर प्रेशर आ रही हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करें, इससे पहले जितने बड़े मुजाहरे हुए हैं वो सारे वेस्ट के अंदर हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। लेकिन अब जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े मुजाहरे जो है इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना, तो अब ये तमाम, मिसाल के तौर पर आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक क्रिकेट लीग जारी है और उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग बायकॉट कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से। तो अब देखिए ऐसी कौन सी जंग होती है दुनिया में, ये सिर्फ गजा ही के लिए दुनिया की ये हिमायत है, वगरना यूक्रेन की जंग भी जारी है कि उस पर कोई ऐसा एक मुल्क में कोई किसी चीज का बायकॉट कर रहा है, कोई मुजाहरे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में, हर कौम अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट्स नहीं कर रही, लोग कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। जैसे जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उन्होंने अंडर पब्लिक प्रेशर वो पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने ऐड कर दिया कि अब ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो बांग्लादेश इजराइल के ऊपर हमला तो नहीं कर सकता, जितना कर सकता है उसने किया। तो बात करने का मतलब यह है कि अगर आप फिलिस्तीन का मसला हल नहीं करते तो पूरी दुनिया के अंदर यह टर्मोइल है, और अगर पूरी दुनिया के अंदर है तो मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। और मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी इस वक्त यूरोप की जरूरत है, इस वक्त अमेरिका की जरूरत है। इसके साथ देखिए, एक्टिविस्ट टू प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलियन आर्म्स कंपनी सप्लाइंग इजराइल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो आर्म्स कंपनीज सप्लाई कर रही हैं उनको बैन किया जाए। ठीक है, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जो इजराइल का हिमायती,
لیکن آپ دیکھ لیجئے لوگ وہاں پر بھی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال ہوگی۔ اب ذرا دیکھیے ایجپٹ کے جو صدر ہیں، جہاں پر میکرون آئے اور وہاں پر جوائنٹ کال ہوئی ٹرمپ کو، اس کے بعد ایک سیز فائر پرپوزل آیا جس کو اب ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور فرانس پوری طرح سے انوالو ہے۔ تو ایجپٹ کے جو صدر ہیں وہ قطر پہنچے ہیں اور بڑا زبردست اس وقت ان کا دورہ جاری ہے، اور جو سٹیٹمنٹس وہاں سے سامنے آ رہی ہیں بہت غیر معمولی ہیں، اور ایک جوائنٹ پوزیشن جو ہے، ایک یونیفائڈ عرب پوزیشن جو ہے وہ لے لی گئی ہے۔ ذرا ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایجپٹ اور قطر کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ: وی اسٹریس دا سینٹرلٹی آف دا پیلسٹینین ایشو ایز دا عربز پرائمری کاز، یعنی کہ عربز کا سب سے پرائمری کاز کیا ہے؟ کہیں پر انویسٹمنٹ نہیں ہے، کہیں پر کوئی دوسرا کوریڈور نہیں ہے، کہیں پر کوئی آئل پائپ لائن نہیں ہے۔ عربز ورلڈ کا پرائمری کاز کیا ہے؟ فلسطینی ریاست۔ یہ ابراہم اکارڈ سے پہلے یہ عربز کا پرائمری کاز تھا، اس کے بعد نہیں تھا۔ اب یہ ریورسل ہو رہا ہے، ایک یونیفائڈ پوزیشن عربز کے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا پرائمری کاز جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہے۔ اور وہ کیوں ہے میں نے آپ کے سامنے ساری ہسٹری رکھ دی ہے۔ اب جو جنگ ہوئی ہے، جو جاریت ظلم وہاں پر کیا گیا ہے، ان ممالک کے پاس اب وہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنیادی بات یہ ہے۔ وی افرم آر firm support position on the rights of the Palestinian people, foremost among them their right to establish their independent state۔ ہم فلسطینیوں کے رائٹس کے لیے بالکل سٹینڈ لے رہے ہیں مضبوط، اور سب سے بڑا ان کا رائٹ کیا ہے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ملے۔ We affirm our support for the Gaza Strip reconstruction plan and look forward to holding international conference on this matter hosted by Egypt۔ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں یورپ نے کہا کہ ہم بھی پیسے دیں گے۔ سیسی اینڈ امیر قطر agree to work toward a package of Qatari direct investment totaling $7.5 billion۔ 7 بلین یوروز کی فرانس نے انویسٹمنٹس کی ہیں، $35 بلین کی UAE پہلے انویسٹمنٹ جب وہ ایجپٹ میں کر چکا ہے، اور اب قطر جو ہے وہ $7.5 بلین کی انویسٹمنٹ جو وہ ایجپٹ کے اندر کر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو عربز کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی ریاست ہمارا پرائمری کاز ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ورلڈ امریکہ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ایک راستہ نتنیاہو کا ہے، وہ جنگ کا ہے، اس کے الٹرنیٹو ہم یہ والا راستہ دے رہے ہیں کہ ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر نتنیاہو ہی کے راستے کو امریکہ نے چننا ہے، جس ابھی تک اس نے چن رکھا ہے نتنیاہو کا راستہ، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے یہ ہے کہ جارڈن بھی جنگ میں شامل ہوگا، اس کے آگے یہ ہے کہ ایجپٹ بھی جنگ کے اندر شامل ہوگا، اس کے آگے یہ ہے کہ پورا مڈل ایسٹ ڈسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ عرب ورلڈ نے یہ پلان تیار کر کے اور آج ایک یونیفائڈ پوزیشن دے کر یہ بتایا ہے کہ ہم ایک الٹرنیٹو پلان دے رہے ہیں جو پیس کا ہے، جو سٹیبلٹی کا ہے، اس کو چوز کر لیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے راستے کے اوپر جنگ ہے، اور وہ جنگ جس میں ہم بھی ڈریگ ہو جائیں گے۔ اس پلان کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نارملائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آن دا کنڈیشن آف پیلسٹین اسٹیٹ۔ اب وہ امریکہ منواتا ہے نہیں منواتا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا یہ والا راستہ ہے یا پھر وہ نتنیاہو والا راستہ ہے جس کے آگے ایک بڑی جنگ ہے، جس میں پھر یہ عرب ریاستیں بھی ڈسٹیبلائز ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے یمن نے 19 ڈرون جو ہے وہ امریکہ کی گرا دیے۔ یمنی آرمڈ فورسز ڈاؤن 19th US ڈرون، $30 ملین کا ایک ڈرون ہے، 19 گرا دیے ہیں۔ ٹھیک، آپ ذرا اندازہ کر لیں کتنا پیسہ جو ہے وہ امریکہ نے یہاں پر جھونک دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر میں اگر ہم بات کریں تو ہسٹورک دن ہے آج، بہت ہی ہسٹورک دورہ جو ہے، یعنی یہ بہت دورہ ہو رہا ہے جو اس ریجن کے اب ڈائنامکس بدل کے رکھ دے گا۔ جیسے دیکھیں امریکہ کہیں پر انٹرونشن کرتا ہے تو اس ریجن کی، اس ملک کی ڈائنامکس بدل جاتی ہیں۔ اگر وہ رجیم گراتا ہے تو ڈائنامکس مطلب کتنا کچھ اس ملک کے اندر بدل جاتا ہے۔ اگر وہ جنگ چھیڑتا ہے یا سول وار کرواتا ہے تو کتنا کچھ بدل جاتا ہے۔ سیریا کو دیکھ لیجئے۔ تو اب آ رہا ہے چائنا، اور وہ ریجن کے اندر اپنے جو انفلوئنس ہے اس کو بڑھا رہا ہے۔ پہلے اس انداز کے اندر نہیں تھا لیکن اب ہے۔ تو یہ مطلب پورے ریجن کو بدلنے جا رہا ہے۔ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دورہ شروع ہوا ہے، ساؤتھ ایشیا کا بھی ہوگا۔ ساؤتھ ایشیا سے بھی آپ دیکھیں مالدیپ کے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ وزٹ کر کے آئے ہیں۔ اس طرح ابھی بنگلہ دیش کا دورہ ہوا ہے، نیپال، یہ وہ سارے، اور پاکستان کا تو پھر ایک ہے ہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات۔ تو یہ پورا سفیر آف انفلوئنس ہے چائنا کا، اس میں اب آپ کو چائنا زیادہ کھل کر نظر آئے گا۔ سب سے پہلے وہ ویتنام پہنچے ہیں، اور ویتنام ایک ہسٹری ہے، ایک تو وہ کمیونسٹ ملک ہے، اور دوسرا دیکھیے ویتنام کے اندر سب سے بروٹل وار جو ہے وہ امریکہ نے وہاں پر لڑی، اور جس طرح سے پھر جس ذلت کے ساتھ امریکہ وہاں سے نکلا۔ اچھا، پھر بعد میں امریکہ نے ان کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی کوشش کی، امریکی صدر کا دورہ بھی ہوا،
پھر جو ویتنام کی لیڈرشپ ہے ان کا وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی ہوا 2015 کے اندر غالباً کوشش کی، لیکن اب ٹرمپ نے آ کر ان کے پر 45% جو ٹیرف ہیں وہ لگائے ہیں 45%. تو وہ جو ایک تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب ویتنام نے بھی وہاں پر بہت بڑے آپ کہہ لیں کہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی دیکھنا ہے. تو یہ اس تناظر کے اندر مطلب چائنا بھی کمیونسٹ، ویتنام بھی کمیونسٹ، اور ایک ہسٹری اور بارڈر لگتا ہے ویتنام کا چائنا کے ساتھ. تو یہاں پر دیکھنا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ویتنام میں کھڑے ہو کر چائنا کے پریزیڈنٹ کی، پریزیڈنٹ شی جن پنگ وانز پروٹیکشنزم لیڈز نو ویئر ڈیورنگ ویتنام وزٹ. پروٹیکشنزم اس کو کہتے ہیں، جو امریکہ ہے نا یہ جو اس کی پالیسی ہے یہ پروٹیکشنزم ہے کہ بس اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے جتنا مرضی انجسٹس کرو، جیسے مرضی ٹیرف لگاؤ، جو مرضی کرو، بس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. یہ پروٹیکشنزم جو ہے وہ 1930 کے اندر کہیں امریکہ میں نظر آیا تھا اور اس کا نتیجہ بھی الٹا ہی نکلا تھا. اس وقت بھی اسی طرح ٹیرف وغیرہ لگائے. تو پروٹیکشنزم میں آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف ادرس. تو یہ مطلب فری ٹریڈ. اب دیکھیں نا امریکہ خود چیمپئن تھا فری ٹریڈ کا ان تمام ڈیکیڈز کے اندر، ڈیموکریسی کا چیمپئن تھا، فری ٹریڈ کا چیمپئن تھا، اور اب سب سے زیادہ امریکہ خود ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ رہا ہے. پھر دیکھیے چائنا ٹو ریزولوٹلی سیف گارڈ دا ملٹی ٹریڈ سسٹم، اسٹیبل گلوبل انڈسٹریل اینڈ سپلائی چینز اینڈ اوپن اینڈ کوآپریٹ انٹرنیشنل انوائرمنٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں. دیکھیے جو ملٹی ٹریڈ سسٹم ہے اس کو سیف گارڈ کون کرتا ہے؟ چائنا نہیں کرتا ہے، امریکہ کرتا ہے. اور جو گلوبل انڈسٹری کی سپلائی اور چین ہے اس کو کون مینیج کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے. جو میری ٹائم کی سیکورٹی ہے کون دیکھتا ہے؟ امریکہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوآپریٹو انٹرنیشنل انوائرمنٹ یہ کون کریٹ کرتا ہے؟ امریکہ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ چیمپئن آف فری ٹریڈ. اب یہ کون کرے گا؟ چائنا کہہ رہا ہے ہم کریں گے اور اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے. اسی کو تو آپ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہی تو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یونیپولر ورلڈ آرڈر جس میں سب چیزیں امریکہ کنٹرول کرتا ہے سمندروں کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر. اور اب دیکھیں امریکہ کی کمانڈز ہے نا، یہ جناب سینٹ کام ہے مڈل ایسٹ کو دیکھتی ہے، یہ افریقن کمانڈ ہے، یہ یورپین کمانڈ ہے، یہ ساؤتھ چائنا پیسیفک کمانڈ ہے، اور تو دنیا میں کسی کی کمانڈز نہیں ہیں. تو وہی کنٹرول کرتا ہے نا ساری دنیا کو. لیکن اب چائنا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب ہم کنٹرول کریں گے اپنے اتحادیوں سے. چائنا جسٹ کٹ آف ریئر ارتھ میگنیٹس اینڈ یو ایس فیکٹریز آر سویٹنگ. اس کے اندر الیکٹرک کارز، فائٹر جیٹس، ڈرونز، میزلز، یہ تمام چیزیں ان میگنیٹس کے بغیر نہیں بنائی جاتی. اور 90% جو ہے یہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے، یعنی ایکسکلوسیو کنٹرول ہے چائنا کا. یہ وہ چیز نہیں ہے جو جگہ جگہ سے ملتی ہے. 90% چائنا کنٹرول کرتا ہے. اور امریکہ اس کے بعد مطلب کیسے سروائیو کرے گا؟ الیکٹرک وہیکلز، فائٹر جیٹس، ایک ایک چیز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیے ٹرمپ نے تو ٹیرف واپس لے لیے ہیں، لیکن چائنا پھر بھی کر رہا ہے. چائنا نے نہ کوئی کال کی بلکہ ریئر ارتھ منرلز کو سٹاپ کر رہا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگا رہا ہے. تو یہ بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے نا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ کال کرے مجھے، وہ کال نہیں کر رہے. ٹیرف ٹرمپ نے ہٹا بھی دیے، اتنی ہزیمت بھی ہو گئی، چائنا پھر بھی لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ میدان میں آ چکے ہیں. ناؤ اٹس اے ہائی اسٹیک اسٹیئرنگ کانٹیسٹ اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو بلنک. اور کل یو ایس ڈیفنس سیکرٹری نے چائنا کو ایک تھریٹ کہا، جس کے جواب میں ابھی بیان سامنے آیا ہے. دیز ریمارکس آر فل آف آئیڈیولوجیکل بائس آف کولڈ وار مینٹالٹی. چائنا امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ کولڈ وار مینٹالٹی سے نکل آؤ. ٹھیک ہے. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے. اور ادھر یوکرین کی جنگ بھی بگڑ رہی ہے، اور وہاں پر ملٹری ایڈوائزر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے یورپ سے. اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جناب مڈل ایسٹ کی ایک یونیفائڈ پوزیشن، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ملک خود جنگ کے اندر ڈریگ ہو جائیں گے، اس لیے وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل راستہ ہے، وگرنہ پھر ہم مجبور ہوں گے. بہت سارے برکس کی طرف جا چکے ہیں. ایجپٹ چائنا سے جنگی طیارے خرید رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک راستہ دے رہے ہیں. نہیں تو پھر یہاں پر پتہ ہے کیا ہونا ہے؟ یہاں پر ایک پراکسی وار ہوگی. پتہ نہیں سعودی عربیہ بھی کسی کو سپورٹ کر رہا ہوگا، کسی تنظیم کو نیچے سے پیسہ دے رہے ہوں گے. ایجپٹ بھی کر رہا ہوگا، جارڈن بھی کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. براہ راست تو لڑنے کی ان کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے ملک ڈریگ ہو جائیں گے مختلف انداز کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اس وقت کی صورتحال ہے. دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور ایران ٹاکس، ادھر سے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، نیوکلر کی تیاری بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ بھی ہو رہا ہے. تو کافی کروشل اور ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے، ہر حوالے سے ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے، ریجن کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی. اور میپس ری ڈرا ہو رہے ہیں. ایک نئی دنیا اس جنگ کے اختتام پر تشکیل میں آئے گی. جیسے کولڈ وار کے اختتام پر نئی دنیا بنی، ورلڈ وار کے اختتام پر، اور اس جنگ کے اختتام پر بھی آپ بالکل نئی دنیا دیکھیں گے. تو یہ تفصیلات ہیں، آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.